اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس ہے، اور جن حالات میں یہ مجلس ہو رہی ہے اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ پابندیوں میں ہمیں، چاہے وہ قانونی طور پہ پابندی ہوں یا پھر حالات کا تقاضا ہو، پابندیوں میں ہمیں جس طرح سے بھی جتنا بھی ذکر سید الشہداء کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور عدل کا بھی تقاضا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا والوں کا ذکر کیا جائے، ان کے تذکرے کو عام کیا جائے اور ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور احسان کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف احسان کی بات ہے وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو جس خدا نے ہمیں احسان کا حکم دیا ہے وہی خدا احسان کا بہترین بدلہ بھی چکانے والا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، اتنا وقت گزر جانے کے بعد اتنے سخت حالات میں بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر حسین نے انسانیت کو بچا کر انسانیت پر احسان کیا ہے، اگر حسین نے دین کو بچا کر دین پر احسان کیا ہے، اگر حسین نے اسلام کو بچا کر اسلام پر احسان کیا ہے، اگر حسین نے تکبیر کی آوازوں کو بچا کر مسجدوں اور اذانوں پر احسان کیا ہے، تو پھر ہمارے خالق اور مالک اور ہمارے رازق خدا کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ بہترین انداز سے چکائے۔ لہٰذا اس نے بھی گویا یہ اعلان کر دیا ہے کہ حسین، اگر تم نے ہماری تکبیر کی آوازوں کو بچایا ہے تو جب تک صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی رہے گی تب تک صدائے یا حسین بھی آتی رہے گی۔ اگر تم نے انسانیت کو بچایا ہے اپنی قربانی دے کر، تو جب تک اس روئے زمین پر ایک انسان بھی باقی ہے تب تک اے حسین تمہارا تذکرہ بھی باقی رہے گا، تمہارا نام بھی لیا جاتا رہے گا، تمہارا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ آج ہم اس بات کے لیے شاکی ہیں کہ ہم اتنی سختیوں میں، اتنی پابندیوں میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے تاریخ ہے۔ یہ پابندیاں حالات کی وجہ سے ہیں، لیکن بہت سے ظالم ایسے تھے کہ چونکہ ظالموں کو کبھی بھی ذکر حسین اچھا نہیں لگا، لہٰذا ان ظالموں نے مفتیوں کو خریدا، ان ظالموں نے شاعروں کو خریدا، ان ذاکروں نے ممبروں کو بھی خریدا اور خطیبوں کو بھی خریدا۔ کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے فتوے دلائے جائیں، ان کے ذریعے لوگوں میں یہ غلط پیغام دیا جائے کہ نہیں، ذکر حسین نہیں ہونا چاہیے، حسین کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، حسین کا نام نہیں لیا جانا چاہیے، یہ نام لینا صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، غلط ہے، حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کس کی سازش ہے؟ یہ ان لوگوں کی سازش ہے، ان ظالموں کی سازش ہے کہ جنہوں نے کبھی خطبہ کو خرید لیا، کبھی ممبر خرید لیے، کبھی شاعر خرید لیے، کبھی عام لوگوں کو خرید لیا، صرف اس لیے تاکہ انہیں امام حسین سے دور کیا جائے۔ امام حسین سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان عدالت سے دور ہو جائے گا،
امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے دوری کا مطلب ہے کہ انسان انسانیت سے دور ہو جائے گا۔ امام حسین اور کربلا سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق اور صداقت سے دور ہو جائے گا۔ یہ حق اور صداقت سے دوری کا نتیجہ ہے جو آج کے دور میں مسلمانوں پر اتنے مصائب پڑ رہے ہیں اور انہیں اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ انسان ایک وقت میں جب حق کا ساتھ نہیں دیتا ہے، سچائی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اسے کہیں سے کچھ دولت مل جاتی ہے، اسے کہیں سے کچھ پیسہ مل جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں آج اس حق اور صداقت اور عدالت کے خلاف بول دینا چاہیے، فتویٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ آج اس کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آئندہ نہ جانے کتنی نسلوں کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا، نہ جانے کتنی نسلیں ایک غلط فیصلے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آج جو امت مسلمہ کا حال ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر کل کچھ لوگوں نے ظالموں اور غاصبوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج مسلمانوں پر اتنا سخت وقت نہ آیا ہوتا۔ اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف کل کی بات تھی، آج کے دور میں بھی یہی سب چل رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ظالموں کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم ہر رمضان کے آخری جمعے کو بیت المقدس کے دفاع کے لیے، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے، بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے ریلیاں کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اسی بیت المقدس پہ جو لوگ غاصب ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلم حکمراں جو ہیں انہوں نے ان لوگوں سے دوستی کر لی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے دوستی کر رہا ہے جس نے قبلہ اول کو غصب کر رکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نام کا مسلمان ہے، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کا تعلق نہ اسلام سے کچھ ہے اور نہ اسے ہمدردی ہے اپنے قبلے سے، کیونکہ جس کے دل میں قبلہ اول کا درد نہیں ہے اس کے دل میں موجودہ قبلے کا بھی درد نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے قبلہ اول کا کل سودا کر لیا ہے وہی لوگ اگر کل وقت آئے گا تو جو آج موجودہ قبلہ ہے اس کا سودا کر لیں گے۔ الفاظ بدل کے کہنے دیجئے کہ جو لوگ بیت المقدس کا سودا کر سکتے ہیں اگر وقت پڑے گا تو یہ لوگ خانہ کعبہ کا بھی سودا کر لیں گے۔ صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی سخت حالات ہیں، کتنی سخت کنڈیشن ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، نہ ان کے یہاں خدمت پائی جا رہی ہے، نہ حرمین کا ان کے یہاں احترام پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی ان کے یہاں ہمیں کہیں سے شرافت نظر آتی ہے۔ جس کے کردار میں شرافت نہ ہو وہ خادمین حرمین شریفین کیا ہوگا؟ جس کے خاندان میں حرمت نہ ہو وہ ہماری مسجد حرام کی حفاظت کیا کرے گا؟ وہ کیسے خادم ہو سکتا ہے حرمین شریفین کا کہ جو ہمیشہ ہمیں کبھی امریکہ کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی اسرائیل کے قدموں میں لوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہلوانا چاہتے ہیں، اصل میں اگر یہ خادم ہیں تو حرمین کے خادم نہیں ہیں، حرمین شریفین کے خادم نہیں ہیں۔ ہاں یہ اس کی جگہ پر کسی اور کی خدمت کرتے ہیں، کبھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو امریکہ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، کبھی اگر حالات دیکھتے ہیں تو اسرائیل کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ باطل کے آگے سر جھکا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے نہ حق کی حفاظت ہو سکتی ہے نہ یہ لوگ حق کا بھرم رکھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور جو ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں، جس سرزمین سے ظالم کی حمایت ہوتی ہے اسی سرزمین سے عدالت کے خلاف سب سے زیادہ فتوے نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو عدالت کے ساتھ نہیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا زیادہ وہ ظالموں کی حمایت کرتے ہیں۔ جو ظالم کی حمایت کرے گا کبھی وہ عدالت کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے، عادلوں کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ عملاً اگر دیکھ لیجئے تو یہ جتنے زیادہ کثرت سے فتوے آتے ہیں عزاداری کے خلاف، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے خلاف، یہ اسی سرزمین سے آتے ہیں جس سرزمین کے موجودہ آقا امریکہ اور اسرائیل جو اس وقت کے شیطان اکبر ہیں اور ظالم ہیں، ظالم ترین حکومتیں ہیں، ان کے آگے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے ذرا سے بھی کربلا کی معرفت حاصل کر لی ہوتی تو کبھی بھی یہ ظالم کے آگے سر نہ جھکاتے، کبھی بھی یہ اس طرح سے امت مسلمہ کا سودا کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ آج جب حمایت کی جاتی ہے اسرائیل کی، آج
جب حمایت کی جاتی ہے امریکہ جیسی طاقتوں کی، تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ کل کس طرح سے لوگوں نے یزید جیسے ظالم حکمراں کا ساتھ دیا تھا، کل کس طرح سے لوگوں نے یزید جیسے ظالم اور فاسق شخص کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ وہی تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے، وہی یزید کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور اسی طرح سے یزید کے ماننے والے لوگوں کے راستے پر چلنے والے لوگ بھی ہیں، اسی طرح سے وقت کے یزید کی بیعت کی جا رہی ہے، اسی طرح سے وقت کے حسین کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ کل کربلا میں جس طرح سے حسین یکا و تنہا تھے، آج اسی طرح سے جو طاقتیں حق کا ساتھ دے رہی ہیں ان کے اوپر پابندیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے ملک کے عوام کو پابندیوں میں لگاتار اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اگر پہچاننا چاہتے ہیں کہ وقت کا یزید کون ہے، اگر جاننا چاہتے ہیں کہ وقت کے حسین کے راستے پر چلنے والا کون ہے، تو ایک بار آپ کردار اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ جہاں حق پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہاں یزید کا راستہ ہے، جہاں ظالم کے مقابلے پہ سینہ سپر ہو کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہماری نجات کربلا ہے، ہمارے لیے سرمایہ افتخار کربلا ہے، اور پھر یہ اعلان کیا جا رہا ہے ماں ہرچ داریم از محرم و سفر است، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ حکومت، یہ عوام، یہ ترقی، یہ ملک، جو کچھ بھی ہے، یہ سب محرم اور سفر کی دین ہے۔ یہ حسین ہیں جو اعلان کر رہے ہیں جو ہمارے راستے پر چلے گا اس کا سر کبھی ہم جھکنے نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ حسین کا راستہ ہے۔ حسین کے راستے میں سختیاں بہت ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ اگر ہم حسین کے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ نہیں، سختیاں بہت ہیں۔ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ حق کے راستے پر جو چلنے والے ہیں ان کو بڑی سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دیں گے آج، تو پھر کل جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس سے بہت برے حالات سے دوچار ہوگی جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے جو زندگی اور موت کی علامت ہیں، ہمیں ایک زندہ قوم، ہم کہتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں جو زندہ ہیں، تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم ایک زندہ قوم بن کر بنائیں۔ اس سے پہلے کی مجلس میں نے عرض کیا کہ زندگی اور موت کی ایک علامت یہ ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے وہ حالات کے دھارے پر بہتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ حالات کے دھارے کو کاٹ کے الگ راستہ بناتا ہے، جو دریا کے دھارے میں بہتا چلا جائے وہ مردہ ہے، جو پانی سے ہٹ کر راستہ بنانا چاہے وہ زندہ ہے۔ لہٰذا زندہ قوم وہی ہے جو حالات کے دھارے پر نہ بہے، اور مردہ قوم وہ ہے جو حالات کے دھارے پر بہہ جائے۔ اور اسی زندگی اور موت کی ایک علامت اور ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ 100 سال کی عمر ہے ان کی، ہم نے کہا یہ 100 سال تک زندہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد دیکھا کہ نہیں، وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ہم نے کہا یہ 100 سال تک زندہ کیوں تھے، اور یہ اچانک 2-4 روز میں 2-4-10 دن میں کیا ہو گیا جو انہیں موت نے گلے لگا لیا؟ کہا دیکھیے یہ زندہ اس لیے تھے کہ ان کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان میں اتحاد پایا جا رہا تھا۔ اگر دماغ کوئی حکم دے رہا ہے تو اس پر ہاتھ بھی عمل کر رہا ہے، اس پہ پیر بھی عمل کر رہا ہے، اور جتنے بھی اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ رہے تھے۔ جب اعضاء میں اتحاد پایا جا رہا تھا تو یہ آدمی زندہ تھا۔ کہا پھر یہ مر کیسے گیا؟ کہا دماغ کا رابطہ جسم کے کسی ایک عضو سے ٹوٹ گیا، وہ اتحاد برقرار نہ رہا، اب وہ صحیح سے سانس نہیں لے پا رہا ہے، صحیح سے چل نہیں پا رہا ہے، صحیح سے زندگی نہیں گزار پا رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ اتحاد ختم ہوتا گیا وہ موت کو گلے لگاتا چلا گیا۔ یعنی زندگی کیا ہے؟ ہمارے اعضاء میں اتحاد ہونا۔ موت کیا ہے؟ ہمارے اعضاء میں انتشار ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں حضور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا۔ بس عزیزوں، جس طرح سے ایک فرد کی زندگی اور موت ہوتی ہے اسی طرح سے ایک قوم اور ایک سماج کی زندگی اور موت ہوتی ہے۔ جس سماج میں اختلاف اور انتشار پایا جاتا ہے وہ سماج مر جاتا ہے، وہ قومیں مر جاتی ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔
اگر ہمارے یہاں اتحاد نہیں ہے، اگر ہم انتشار کے شکار ہیں تو ہم ایک مردہ قوم ہیں، لیکن اگر یہی ہمارے یہاں اتحاد پایا جائے تو یہ اتحاد ہماری زندگی کا ثبوت ہے۔ آپ ایک خاندان میں دیکھ لیجئے، ایک خاندان، چھوٹا سا خاندان، کب تک وہ خاندان ہے، کب تک اس کی سماج میں عزت ہے، کب تک اس کا مقام اور مرتبہ ہے؟ کہا جب تک اس خاندان میں اتحاد ہے، جب تک بھائی بھائی کے ساتھ مل کر رہ رہا ہے، تب تک اس کا مقام بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا رتبہ بھی ہے، اس کا مرتبہ بھی ہے۔ لیکن جہاں انتشار ہوا، یہی لوگ ایک دوسرے کو الٹا سیدھا کہنے لگے، یہی لوگ آپس میں لڑنے لگے، اختلاف کا شکار ہوئے، اب جو خاندان کی حیثیت تھی وہ نہیں رہ جائے گی، کیونکہ خاندان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی اگر انتشار ہو تو ایک خاندان بھی اپنی عزت بچا نہیں پاتا ہے، اگر لڑائی جھگڑا ہو تو ایک چھوٹا سا خاندان سماج میں اپنی عزت نہیں بچا سکتا ہے۔ تو ہم حسین ابن علی کے راستے پر چلنے والے ہیں، ہم اپنے کو باعزت قوم کہتے ہیں، تو اگر ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا ہے تو ہمارے یہاں اتحاد پایا جانا چاہیے۔ اگر اتحاد ہے تو ہم صاحب عزت ہیں، اگر انتشار ہے تو ہم ذلت کا شکار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اتحاد کے لیے ہمارے پاس کربلا سے بہترین کوئی مثال نہیں۔ آپ سوچئے، اگر دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے 72 کی تعداد کچھ نہیں، اگر تعداد دیکھی جائے، جہاں مقابلے میں لاکھوں ہزاروں کا لشکر ہو، وہاں 72 کی تعداد کچھ نہیں، لیکن اس 72 کی تعداد کا ذکر ہے اور لاکھوں کے لشکر کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جہاں ہزاروں کا لشکر سامنے مقابلے میں کھڑا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ذکر ہے؟ اور ان لوگوں کا ذکر کیوں ہے؟ کہا اس لیے ذکر ہے کہ ان کا امام ایک تھا، ان کا ہدف ایک تھا، ان کا راستہ ایک تھا۔ جو کہہ دیا امام نے بس وہی ہونا ہے۔ اگر کہا رک جاؤ تو رک جائیں گے، اگر کہا آگے بڑھو تو آگے بڑھنا ہے، اگر کہا 4 قدم آگے بڑھنا ہے تو پھر 5واں قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ اتحاد پایا جا رہا ہے۔ اپنے امام نے، جیسا امام نے کہا جاؤ میدان جنگ میں تو جائیں گے، امام نے روک دیا کہ نہیں جانا ہے تو نہیں جائیں گے۔ یہ جو اتحاد پایا جا رہا ہے اور ایک امام کے راستے پر چلنا اور ایک امام کی اطاعت کرنا، یہی ہماری قوم میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جن کو اپنا راہبر مانتے ہیں، دیکھیے دنیاوی رہبر بہت سے ہیں، دنیاوی رہبروں کا تو عالم یہ ہے کہ ایک ہم سے کہے گا ادھر چلو، دوسرا آگے بتاتا ہے ادھر چلو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو 3 راستے دکھا دیے جاتے ہیں اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، تینوں پہ بھی نہیں جاتے ہیں، ہم چوتھا راستہ خود بنا لیتے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ راستہ بھی ہمیں کہاں لے جائے گا۔ لہٰذا جہاں پر کوئی ایک رہبر ہوتا ہے، دیکھیے جہاں امام ہیں تو امام کی اطاعت کرنا ہے، اور جہاں پر امام نہیں ہے، نائب امام ہے، تو ہمیں نائب امام کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایران جیسا ملک ہے، اس نے اپنا ایک مقام اور مرتبہ بنا رکھا ہے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہیں اور عزت کی زندگی گزارنے میں کامیاب ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کا جو نائب امام ہے وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ جب نائب امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جاتا ہے تو چونکہ یہ نائب امام ہے، لہٰذا یہ ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، چونکہ سامنے کی تاریخ ہے، انہوں نے نائب امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہی راستہ اور یہی طریقہ اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کل بھی وہ باعزت تھے، آج بھی وہ باعزت ہیں۔ جو لوگ ان کے دشمن بھی ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سر بلند بھی ہیں، اور چونکہ سر بلند ہیں تو آج بھی یہ سرخرو ہیں، کل بھی سرخرو رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نائب امام کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بیان آ گیا کہ بھائی آپ کو حالات ایسے ہیں، ان حالات میں ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے عزاداری کرنا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اس راستے پر نہیں چاہیے۔ یہی قوم کا امتحان ہے، یہیں پہ ہماری قوم کو پرکھا جائے گا کہ یہ راہ مستقیم پر کتنا ثابت قدم ہے۔ کیونکہ اگر ہر آدمی کو چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے اور ہر آدمی کی بات کو ہم ماننے لگیں
تو پھر ہماری قوم صرف اور صرف انتشار کا شکار ہوگی، اتحاد ہماری قوم میں نہیں پایا جائے گا۔ اتحاد اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم امام کی اطاعت کریں، اور چونکہ امام نے کہا ہے کہ نائب امام کی اطاعت کرو، اس لیے ہم نائب امام کی اطاعت کریں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ یہ تو غیر معصوم ہے، لہٰذا غیر معصوم کی ہم اطاعت کیوں کریں۔ ہم اس لیے ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں کہ وہ غیر معصوم ہیں، بلکہ اس لیے اطاعت کرتے ہیں کہ ہمارے معصوم امام نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ اب اگر کسی کو شوق ہے کہ قوم اس کی باتیں مانے، اب اگر کسی کو شوق ہے کہ وہ رہنمائی کرے قوم کی، تو پھر اسے کم سے کم اپنا اتنا اسٹیٹس بلند کر لینا چاہیے، اتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ وہ کم سے کم نائب امام بن جائے۔ کیونکہ نائب امام بننے کے لیے کسی پہ پابندی نہیں ہے، بس آپ کو محنت کرنا پڑے گی، علم حاصل کرنا پڑے گا، علم حاصل کر کے پھر آپ رہنمائی کیجئے۔ کیونکہ علم حاصل کر کے رہنمائی کرنا یہ اماموں کا طریقہ ہے، ان کا راستہ ہے، اور جاہلوں کی جہالت کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو ہمارے امام کے خلاف مقابلے میں آئے تھے۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمارا راستہ امام والا راستہ ہے یا ان کا راستہ ہے جو امام کے مقابلے پر آئے تھے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمارا راستہ امام کا راستہ ہے، لیکن عملاً ہم لوگ وہ راستے نہیں اپناتے ہیں جو امام نے بتائے۔ انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرو، ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ آج جو حالات ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں علم نہیں ہے۔ علم کوئی سا بھی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی خاص علم نہیں ہے، اور دین کا بھی کوئی خاص علم نہیں ہے۔ اب جب دین کا علم نہیں ہے اور ہر آدمی کو شوق یہ ہے کہ دینی معاملات میں کچھ نہ کچھ بولا جائے، کہیں اور وہ بولے نہ بولے، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ آدمی جس نے کبھی کتاب اٹھا کے نہیں دیکھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو ان کو چاہیے جا کے اس دور کا مطالعہ کریں، اس تاریخ کو پڑھیں کہ جب امام کے مقابلے میں وہ لوگ آ گئے تھے، ان لوگوں نے غصب کر لیا تھا امام کے مقام کو، کہ جن کے پاس علم نہیں تھا۔ جب علم نہیں تھا تو انہوں نے جب امام کے مقام کو غصب کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ امت مسلمہ کو نہ جانے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکلات کا سامنا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور علم مشکل کشا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو مشکل کشا ہیں وہ منبر سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی جہاں علم ہے وہیں ہدایت ہے، جہاں علم ہے وہیں رہنمائی ہے، جہاں علم ہے وہیں صراط مستقیم ہے۔ اب جب آپ کہتے یہ ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے تمام چیزوں کے علم کو امام مبین میں یکجا کر دیا ہے۔ تو جب ہم اس سلسلے کو ماننے والے ہیں تو پھر مقام رہبری میں، مقام اطاعت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں جو نائب امام ہے، یا اس کی اطاعت کر رہے ہیں جو شیطان کا نائب بنا بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہمیشہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، سیرت میں ہی نظر آتا ہے کہ تمہیں کس کی پیروی کرنا ہے؟ جو نائب امام ہو، جو عالم ہو۔ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ جو بہت بڑا نیتا ہو اس کی بات کو مانو۔ نیتاؤں کی بات کو مان کے آج کیا انجام ہوا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نیتاؤں کی باتوں کا کوئی بھروسہ بھی نہیں، نیتاؤں کی باتوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں، یعنی جو لوگ صرف لیڈر بن جاتے ہیں، جو اپنی سیاست چمکاتے ہیں، جو راجنیتی کرتے ہیں قومی معاملات میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نیتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ جو راجنیت کرنے والے ہیں، جو سیاست کرنے والے ہیں، یہ جن کے پاس علم نہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر ایسے نامعتبر لوگوں کی بات مانی کیوں جائے؟ جتنی پریشانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم ایسے نامعتبر لوگوں کی بات مانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آج ایسے حالات ہو گئے ہیں، اس کے لیے جو ہے فلاں ذمہ دار ہیں اور ڈھماں ذمہ دار ہیں، فلاں کو آگے آنا چاہیے تھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر
لوگ صحیح انسان کی پیروی کر لیں تو گمراہی سے بچ جائیں، اگر لوگ غلط انسان کی پیروی کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ آپ پیروی کس کی کر رہے ہیں، ورنہ مولائے کائنات کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کسی اور کی پیروی کر رہے تھے، کسی اور کو مان رہے تھے۔ اور اگر مولائے کائنات موجود تھے اور اس کے بعد بھی لوگ دوسروں کی پیروی کر رہے تھے تو اس میں قصور کس کا ہے، مولائے کائنات کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کسی اور کی پیروی کی؟ آپ یہی کہیں گے نہیں، قصور مولائے کائنات کا نہیں ہے، وہ تو ہدایت کرنے کے لیے موجود تھے۔ قصور ان لوگوں کا ہے کہ جو ویسے کے پاس ہدایت لینے پہنچ گئے جو خود گمراہ تھا۔ لہٰذا دور حاضر میں بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں کیوں کچھ نہیں کرتے، ڈھماں کیوں کچھ نہیں کرتے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے کیسے آدمی سے ہدایت لینا چاہیے۔ اگر ہم نے صحیح انتخاب کر لیا ہوتا تو ہم اس طرح سے گمراہ نہیں ہوئے ہوتے۔ یہ ہمارا غلط انتخاب ہے جو کبھی ہمیں ذلیل کرتا ہے، کبھی ہمیں رسوا کر دیتا ہے۔ صحیح انتخاب ہوتا تو ہم اس طرح گمراہی کے شکار نہ ہوتے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یہ دنیا ہمیشہ ظاہری چمک دھمک کے پیچھے بھاگی ہے، جہاں دولت دیکھا وہاں بھاگ گئی، جہاں ظاہری نعمتیں نظر آئیں وہاں بھاگ گئی۔ بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مولا مانتے تو آپ کو ہیں لیکن دسترخوان ہمیں امیر شام کا پسند، کیونکہ وہاں پہ ایک سے ایک بہترین کھانے پینے کی چیزیں یا دنیاوی اعتبار سے روپیہ پیسہ دیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے مولائے کائنات کو یکو تنہا چھوڑ دیا، امیر شام کا دربار سجا لیا۔ یہ جو دربار سجائے بیٹھے تھے امیر شام کا، اگر یہ شکوہ کریں کہ ہم کیوں گمراہ ہو گئے تو ان کو شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا جب علی موجود تھے تو تم علی کے علاوہ کسی اور کے پاس گئے کیسے؟ آپ سوچئے کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جناب فاطمہ سوال کرتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ سوچیے آپ، مولائے کائنات موجود ہیں اور لوگ اس بات کے روادار نہیں ہیں کہ علی کو سلام کیا جائے۔ تو مولائے کائنات نے کہا کہ آپ سلام کرنے کی بات کرتی ہیں، اب تو حالات یہ ہیں کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ جہالت، منافقت جب عروج پر ہوتی ہے تو پھر اگر علی سلام بھی کرتا ہے تو علی کو جواب سلام نہیں دیا جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دور حاضر میں یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، یہی سب چیزیں ہیں۔ اگر کوئی علی کے راستے پر چلنے والا ہے آج بھی تو وہ جو علی کے راستے پر چلنے والا ہے وہ آج بھی یکو تنہا ہے۔ اور جن کے یہاں ظاہری چیزیں ہیں، عام طور سے آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی میدان میں چلے جائیے، چاہے میدان خطابت ہی کیوں نہ ہو، لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے عالم ہوں گے لیکن ان کو سننے والا کوئی نہیں، جن کے پاس علم بہت ہے۔ لیکن کسے سنا جائے گا کہ جس کے سامنے ظاہری تڑک بھڑک ہو، جس نے اپنے بازار کو سجا رکھا ہے، جس نے اپنی مارکیٹ بنا رکھی ہے، جس نے وہ تمام حربے اپنائے ہیں جس کے ذریعے خطابت کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کا پھر علم نہیں دیکھا جاتا ہے، پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں صاحب کے پاس کتنا علم ہے، کہاں انہوں نے پڑھا ہے، کہاں سے علم حاصل کیا ہے۔ لوگ ایسے کے نیچے، ممبر کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جس نے خود علم نہیں حاصل کیا ہے لیکن اس سے یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو معاویہ کے دربار میں بیٹھے تھے غلط تھے۔ اگر طریقہ دیکھا جائے تو کل بھی یہی ہوا تھا، جو صاحبان علم تھے، جس کے پاس تمام علم تھا، کل بھی لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اس دربار کے پاس جہاں پر ظاہری تڑک بھڑک تھی، جہاں پر ہو سکتا ہے بہت ہی خوبصورت سجا ہوا ممبر رہا ہو، جہاں پر خطیب جو تھا بولنے والا، مشہور ہے کہ بولنا بہت اچھا آتا تھا، لفاظی بہت اچھی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ وہاں چلے گئے، جبکہ یہاں پر وہ یکو تنہا تھا کہ جو اگر بول دے تو نہج البلاغہ تیار ہو جائے۔ سوچئے کہ جو اگر بول دے، نہج البلاغہ جیسی کتاب جس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی کلام ہے تو علی کا کلام ہے، کہ ایسا کلام تحت کلام الخالق فوق کلام البشر، ایک ایسا کلام کہ جو بشر کے کلام سے اوپر ہے،
اور خالق کے کلام کے نیچے ہے، وہ کلام نہج البلاغہ ہے۔ اور جو خالق نہج البلاغہ ہے وہ بول رہا ہے لیکن سننے والے نہیں ہیں۔ جو خالق نہج البلاغہ ہے وہ سلام کر رہا ہے اور جواب دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور وہیں پر امیر شام کے ہاں ہجوم لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، ساری امت مسلمہ وہاں پر جمع ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آج کے دور میں بھی کیا ہم یہی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر علم ہے اور ہمیں کہاں سے کیا حاصل ہوتا ہے، بلکہ ہم بھی آج وہی معیار بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں تڑک بھڑک ہو، جہاں کچھ اچھے بہترین جملے ہوں، جہاں دنیاوی اعتبار سے اچھی باتیں کہی جائیں، جہاں خطابت کے دنیاوی اعتبار سے جوہر دکھائے جائیں، وہاں ہمیں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ لیکن جہاں علماء ہوں، جہاں وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے ایک زندگی گزار دی ہے علم حاصل کرنے میں، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم زبان سے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، لیکن عمل ہمارا وہی ہے جو امیر شام اور ان کے درباریوں کا عمل تھا۔ لہٰذا ہمارا عمل دیکھا جائے گا، ہماری زبان نہیں دیکھی جائے گی۔ لہٰذا ہم کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمارا جو عمل ہے جب اسے تولا جائے میزان پر، تو وہ عمل ہمارا امیر شام کے درباریوں والا نہ ہو، بلکہ علی کے مولائیوں والا عمل ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ شیعہ علی ہونے کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر دنیا ایسا نہیں بھی کر رہی ہے تو ہم دنیا کو بتائیں، ہم دنیا کو سمجھائیں کہ علی کا راستہ کیا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے بہترین نمونہ عمل پیش کریں کہ جو علی والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ کل کے علی والے بھی تھے، کتنی صعوبتیں، کتنی پریشانیاں سب برداشت کیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ظاہری دولت دیکھی ہو اور اس کے پیچھے بھاگ گئے ہوں اور مولا کائنات کو یکو تنہا چھوڑ دیا۔ جو تھے ماننے والے، انہوں نے آخری دم تک مولا کا ساتھ دیا اور حفاظت کی۔ اور وہی لوگ تھے جو چاہنے والے تھے، جب حسین نے اپنے دور میں انہیں پرکھا تو جو حسین کا معیار تھا اس معیار پر صرف 72 کھرے اترے تھے۔ کربلا کے میدان میں جو 72 لوگ آئے تھے، ہر شخص اس میں اپنے آپ میں بے نظیر اور بے مثال ہے۔ کسی کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں۔ اگر بچہ ہے تو علی اصغر جیسا ہے، اگر بزرگ ہے تو حبیب ابن مظاہر جیسا ہے، اگر غلام ہیں تو جون جیسا ہے۔ سوچئے آپ کہ سب کے اپنے جو معیار ہیں، اس معیار پہ آپ رہتی دنیا تک پرکھیے، آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ قاسم ابن حسن جیسا ہے۔ 7 محرم کو اکثر شہزادہ قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک 13 سال کا جوان، ایک 13 سال کا بچہ کہیے آپ، جس کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بار بار فہرست شہداء میں اپنا نام تلاش کر رہا ہے کہ میرا نام ہے کہ نہیں ہے، فہرست شہداء میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے۔ پلٹ کے سوال کیا جاتا ہے، قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، امام شاید بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل بیت کے گھرانے کے پرورش یافتہ بچے ہیں، وہ بچے بھی کس معیار کے ہیں۔ اے بیٹا یہ بتاؤ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کوئی بچہ ہوتا تو موت سے تو سب کو ڈر لگتا ہے، بچہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن ادھر سے جو جواب آتا ہے وہ احلا من العسل۔ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ چچا فہرست شہادت میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تمام مرحلے ہیں کہ کس طرح سے امام جناب قاسم کو جب مولا نے اجازت نہیں دی ہے اور جا کے روتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بازو میں جو تعویذ بندھا ہوا تھا اس میں امام حسن کا خط تھا، انہوں نے وہ کھولا، یاد آیا کہ کہا تھا جب تم انتہائی پریشانی میں ہونا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ تعویذ کھولی ہے، وہ تعویذ کیا تھا؟ گویا جناب قاسم کو اجازت دی جا رہی تھی، یہ بیٹا تمہیں اپنے آپ کو اپنے امو پہ قربان کر دینا ہے، کربلا
میں تمہیں شہید ہونا ہے، حسین کے مقصد کے لیے تمہیں قربانی ہماری طرف سے پیش کرنا ہے۔ یہ بچہ جو تعویذ کھولنے سے پہلے بہت ہی غمزدہ تھا، جب بابا کا خط پڑھ لیا تو بہت ہی خوش ہے۔ ایک بار چچا کے پاس آتے ہیں، امام حسین بھی اپنے بھائی کے خط کے آگے مجبور ہوتے ہیں، اجازت دی ہے۔ فہرست شہداء میں نام جب پوچھا ہے، کہا اے قاسم ہاں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا بھی نام ہے۔ ایک بار بچے نے جب اپنا نام سنا تو خوش ہو گیا، لیکن جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا تڑپ گئے۔ کہا اے چچا کیا خیمے میں اشقیاء آ جائیں گے؟ نہ جانے کیا مصلحت تھی۔ حسین شاید علی جناب قاسم کو بتانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ بچہ برداشت نہ کر سکے گا، لہٰذا امام حسین نے صرف اتنا کہا کہ نہیں، خیمے میں اشقیاء نہیں آئیں گے، میں اصغر کو لے کر میدان میں جاؤں گا۔ امام نے یہ تو بتا دیا کہ میں اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایک وقت قاسم ایسا بھی آئے گا کہ جب نہ اصغر ہوں گے نہ اکبر ہوں گے۔ اے قاسم تم بھی نہیں ہوگے، تمہارے چچا عباس بھی نہیں ہوں گے، اور محمد بھی موجود نہیں ہوں گے۔ ایک بار اشقیاء خیمے کی طرف آگے بڑھیں گے، خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ اے قاسم اس وقت تمہارا یہ چچا بھی زندہ نہ ہوگا جو سیدانیوں کے پردے کی حفاظت کر سکے۔ ہاں صرف ایک بیمار امام ہوگا جس سے سوال کیا جائے گا، اے آقا اب آپ ہی بتائیے کہ ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا اپنے جانوں کی حفاظت کریں؟ بیویاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیں گی، ان کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ ہاں عزیزوں، یہ کچھ بھی جناب قاسم کو نہیں بتایا ہے، لیکن جناب قاسم شہادت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جتنا چھوٹا بدن ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ ان کے ناپ کی کوئی ذرا نہیں ہے، لہذا صرف کرتا پہنا کے بھیجا گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب کوئی دشمنوں سے لڑنے کے لیے جاتا ہے، کوئی سپاہی میدان میں جاتا ہے تو ذرا پہنے رہتا ہے، سر پہ خود رہتا ہے کہ اگر کوئی سر پہ گرز مارے تو کم سے کم اسے کسی حد تک برداشت کر لیا جائے، اگر کوئی تلوار کا وار کرے تو ذرا اسے کسی حد تک جھیل لے۔ لیکن ہائے رے قاسم، یہاں ذرا نہیں ہے، یہاں کوئی اور سامان جنگ نہیں ہے، صرف ایک تلوار لے کر گئے ہیں اور بدن پہ کرتا ہے۔ اگر تیر لگے گا تو بدن میں پیوست ہوگا، اگر تلوار لگے گی تو بدن کو کاٹ ڈالے گی۔ قاسم نے مقابلہ کیا ہے، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن ایک بار ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ایک بار آواز دی ہے، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ حسین دوڑے ہیں۔ ایک بار عباس و حسین کے دیکھ کر اشقیاء کی فوجیں ادھر سے ادھر ہو گئیں۔ ارے بیچ میں قاسم کا جسم ہے، ایک ایسا جسم جس پر ذرا نہیں ہے۔ ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جسم کچل جاتا ہے۔ ایک بار حسین جب پہنچتے ہیں، سرہانے پہنچے تو اب بچہ آواز دے رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اماں ادرکنی۔ ارے پہلے چچا کو آواز دی تھی۔ حسین کہتے ہیں، اے میرے بیٹا قاسم، تمہارے چچا کو آنے میں دیر ہو گئی۔ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ایک بار حسین جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں، جزاؤکم ربکم، حسین جنازہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک بار کلیجے سے لگا کے جب لاشے کو اٹھایا ہے تو یہ وہ بچہ تھا جسے حسین نے، جسے عباس نے اپنی گودی میں اٹھا کے گھوڑے پہ بیٹھالا تھا۔ قد اتنا چھوٹا تھا کہ پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن اب جب حسین نے لاشا اٹھایا، سینے سے سینے لگا دیا، ارے سینے سے سینہ لگا دیا، پھر بھی پیر زمین پہ خط دیتے جاتے تھے۔ ارے اتنا گھوڑوں نے لاشے کو پامال کیا تھا کہ اب وہ پامال لاشا زمین سے ٹکرا رہا ہے۔ حسین خیمے میں آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ماں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں پتا دوسرے بچوں نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ ارے جی چاہتا
ہے۔ بس اتنا کہوں، اگر ہو سکے تو مولا اس جنازے کو بھی خیمے میں نہ لے جائیے۔ ارے ان بچوں کو کبھی عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھنا ہے، کبھی علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھنا ہے، کبھی اکبر کے کلیجے میں نیزہ دیکھنا ہے، اور پھر آخری وقت ہوگا، یہی معصوم بچے اور بیویاں ہوں گے، نیزے پہ آپ کا سر بلند ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ چھوٹے بچے ہیں، کتنا برداشت کریں گے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو بھی ذکر ہوا ہے، جو بھی اس ذکر میں آنسو بہائے گئے ہیں، بار الہ ان آنسوؤں کا واسطہ، ان ذکر کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں اور ہمارے ذکر کو بالخصوص ان مرحومین کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، ان کے گھرانے کے جو مرحومین ہیں، اور بالعموم تمام مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، بار الہ ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، عزاداران سید الشہداء موجود ہیں، انہیں اور بہتر انداز میں سید الشہداء کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو پابندیاں ہیں، جو حکومتی اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے جو بھی مشکلات ہیں، بار الہ عزاداروں کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ آنے والے وقت میں ہم اور بہتر طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کر سکیں۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو بھی دہشت گرد طاقتیں ہیں، جو بھی انسانیت کی دشمن طاقتیں ہیں، بار الہ اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام راج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔ کا تنہا میرے بیٹا قاسم، کا تنہا میرے بیٹا قاسم، ٹکڑے ٹکڑے تیرا لاشا، ٹکڑے ٹکڑے تیرا لاشا، میرے بیٹا قاسم، کا تنہا میرے بیٹا قاسم، میں نے سوچا بھی نہ تھا جو یہ تیرا حال ہوا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے مقتل میں تو پامال ہوا، اور میں رہ گئی زندہ، اور میرے بھائی زندہ، میرے بیٹا قاسم، کا تنہا میرے بیٹا قاسم، میں تیری لاش پہ یہ سوچ رہی ہوں دلبر، تجھ کو رونے کے لیے بیٹھے کہاں پر مادر ہے، کدھر تیرا
سہرانا کدھر تیرا سرانا میرے بیٹا قاسم فرمار کا تنہا میرے بیٹا قاسم بس یہی دیکھ کے دل میرا پھٹا جاتا ہے ایک قاسم کئی ٹکڑوں میں نظر آتا ہے کہیں سر کہیں سینہ کہیں سر کہیں سینہ میرے بیٹا قاسم فرمار کا تنہا میرے بیٹا قاسم تیری شادی کا نہ ایک روز گزرنے پایا رنگ مہندی کا نہ ہاتھوں سے اترنے پایا میں ڈوبا تیرا صحرا میں ڈوبا تیرا صحرا میرے بیٹا قاسم فرمار کا تنہا میرے بیٹا قاسم سسکیاں لیتی ہے اشکوں سے منہ دھوتی ہے چپ کے کہیں شب کی دلہن روتی ہے آئے وہ ہو گئی بیوہ آئے وہ گئی بیوہ میرے بیٹا قاسم فرمار کا تنہا میرے بیٹا قاسم جیسے میں اجڑی ہوں اس طرح نہ کوئی اجڑے نہ کوئی اپنے جوان لال کے ٹکڑے دیکھے میں سہوں کیسے یہ صدمہ ایسا ہوں کیسے یہ صدمہ میرے بیٹا قاسم فرمار کا تنہا میرے بیٹا قاسم کیسے عرفان لکھے بین یہ ایک مادر کے اور مر جان بھلا کیسے مصائب یہ پڑھے ماں یہ کرتی رہی نالا یہ کرتی رہی نالا میرے بیٹا قاسم